السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الم نشرہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور سینے کا کھلنا تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے تو اس کو اچھائی برائی کی تمیز ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے، حق اور باطل سمجھ آنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈال رہا تھا۔ اس کے تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کا سیاق و سباق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جب تک نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، یہ دنیا کس نے بنائی؟ یعنی ایک طرح کے سوال کیا کرتے تھے خود سے، اور اس کا اصل الہ کون ہے، معبود کون ہے۔ شرک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار تھے، مشرکین کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر وحی اتار کر آپ کا سینہ کھول دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پڑھوانا چاہا آپ نے اس کو پڑھایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بوجھ جو دور جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، جس میں رب کی پہچان پوری طرح صحیح نہیں ہوئی تھی، وہ آپ سے ہٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کے سینے پہ یہ بوجھ ہوتا ہے جب اپنے آپ کو یہ کوشچن کرتا ہے یا پوچھتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اور رب کو پہچاننا چاہتا ہے اور پہچان نہیں پاتا۔ جب پہچان لیتا ہے تو اس کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہر مومن انسان کو اس چیز کا غور و فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی کائنات پہ تبھی حکم دیا گیا کہ غور و فکر کرو، تاکہ اس کی تخلیق کرنے والے خالق کا پتہ چل سکے اور یہ پریشانی انسان کی دور ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے خاطر تمہارے ذکر کا آواز بھی بلند کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت چاروں طرف کر دی گئی۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ اللہ نے ان کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اگرچہ حالات تنگ ہیں، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہیں۔ ان میں دنیا میں جو ہے لیکن جنت کی امید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، یعنی جب انسان دنیا والوں کے رویوں سے گھبراتا ہے تو کیا چیز کو ٹھنڈک دیتی ہے؟ دیکھیے، جب سب سے زیادہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اس وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں، سب سے زیادہ اچھی پکارتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ واقعی اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ایسے بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تنگی ہو آسانی ہو، بس رب راضی ہو، یہی فکر لاحق ہونی چاہیے اور یہی فکر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے۔ آیت نمبر 7 سے 8 کا دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے ہم سوچیں کہ نہیں، ہم سے نہیں ہوتی۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، ہم فراغت جیسی ہمیں ہوتی ہے تو ہم فوراً میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں، موبائل کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹی وی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم فارغ ہیں، ہم نے یہی چیزیں دیکھنی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جب بھی تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ تو عبادت کی مشقت میں لگنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تمام عبادت کی مشقت میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس قدر فارغ ہیں اور ہمیں کس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کیسے عبادت کی ہم نے مشقت اٹھانی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا سا کام کیا اور اس کے بعد سوچتے کہ اب ہم تھک گئے اور ہمیں چھٹی کرنی ہے اور ہم نے فارغ رہنا ہے اور ریلیکس ہونا ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے رمضان مبارک میں سارے کام کر لیے، پھر رمضان کے بعد زیادہ چھٹیاں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے رمضان میں بہت عبادت کر لی تو ہم ریلیکس ہو جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ فائزہ فرغت، ایک مشن مکمل ہو تو دوسرے کی طرف چل پڑے۔ فن سب تھکاؤ، اپنے آپ کو خوب توڑو اور اپنے آپ کو الی ربک فرغ، اور اپنے رب کی طرف رغبت ہو۔ مومن کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے۔ اسے زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا ہے۔ وہ یہاں فارغ رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے نہیں آیا۔ یعنی مومن انسان کو اپنے زندگی کا وقت بہت قیمتی سمجھنا چاہیے، نہ صرف سمجھنا چاہیے بلکہ واقعی مومن کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس قیمتی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک مشقت میں لگ جاؤ، جب بھی تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ اب عبادت ہر طرح کی ہوتی ہے، جس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں۔
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے لیے کوئی خدمت خلق کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم نماز نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے جب ہم فارغ ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ آج کل جو ملٹی میڈیا کا دور ہے تو ہر وقت اس میں نہیں لگے رہنا چاہیے کہ ہم یہ پروگرام دیکھ لیں وہ پروگرام دیکھ لیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس فارغ وقت سے آخرت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہم نے کیسے اٹھانا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش میں لگ جانا چاہیے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ۔ تو میری عزیز بہنوں، دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کی مشقت میں ہم لگے ہوئے ہیں، یا ہم شیطان کے کہنے پہ میڈیا کی طرف لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف لگے ہوئے ہیں، جو ہماری زندگی کا بہت قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا اس لحاظ سے اچھا ہے کہ انفارمیشن لی جائے، اچھی اچھی باتیں وہاں سے سیکھی جائیں، تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھیں، وہاں سے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اور اس کے علاوہ ہم معلوماتی پروگرام ایسے دیکھیں جس میں اللہ کی تخلیق کا ہمیں پتہ چلتا ہے، علماء کی تقاریر اور سپیچز سنیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، وہ باتیں سنیں، تو یہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہوگا۔ تو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی فارغ وقت کو عبادت میں لگا سکیں اور ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے، اللہ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کرے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنے بارگاہ الہی ہمیں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔